کی ذات کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الطہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد المصطفیٰ بآواز بلند صلوات۔ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام حبداروں کی محافظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس نازک وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک اس نازک وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اس ملک پاکستان کی محافظت فرما۔ میرے مالک اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ ناراض نہ ہو وہ تو ضرور آمین آکھیائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام روئے زمین پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے امام حسین علیہ السلام کی ذات سے منسلک ہیں، میرا اللہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا ان تمام لوگوں کو کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ اگر ناراض نہ ہوں تو صلوات اس سے بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ جشن کی ابتدا انشاءاللہ زینہ در زینہ جشن اپنے ارتقائی مراحل کو عبور کرتا ہوا آگے چلتا جائے گا اور آپ باب العلم کے بہتے ہوئے چشمے سے فیض یاب ہوتے رہیں گے اور خدا آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں۔ اجازت ہے بات شروع کی جا سکے؟ سامعین گرامی، ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا۔ محسوس نہ کیجئے گا، اگر امام بارگاہ بھرا ہوا ہو چاہنے والوں سے تب بھی رات کا مقام وہی رہے گا، اور اگر امام بارگاہ میں کوئی نہیں ہوگا پھر بھی اس رات کی فضیلت یہی رہے گی۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، آپ جتنے بھی بیٹھے، انہوں نے کہا تھا علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، تو کم از کم اگر آپ لوگ پیچھے سے اٹھ کے یہاں آگے آ جائیں تو اچھا ہو جائے گا تاکہ جشن میں شامل ہوں۔ اس بات کو شروع کرتے ہیں، اور کسی نہ کسی سے شروع کرنا ہی ہے، کسی نہ کسی سے ماحول بنانا ہی ہے۔ پچھو جے آ سکو تسی ویروں تھوڑے جے اگے آ جاؤ، چلو ماحول تھوڑے جے چنگا ہو جا سی تے گل لگا بدھنے ہم ایویں قدم قدم او بھائی اور نال لے آؤ، آپ پلیز تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ میرے مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھیں، میرے مولا آپ لوگوں کو ایسی ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائیں، میرے مولا ان محبتوں کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھیں کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا اور مدینے والے سادات کی یاد میں بسر کرتی ہیں۔ مصرع پڑھا ہے کہ عشق نبی سے پہلے
عشق توجہ ہے جناب بھائی جان توجہ ہے ساری رات چڑھ چڑھ کے ذاکر ہو سن 10 منٹ برداشت کرو تو میں چلے پورے 10 منٹ عشق نبی سے پہلے عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا. یہ سینہ جس کے اندر دل ہوتا ہے, بڑا تاریخی شعر ہے, اگر میں سمجھا سکا میرا جشن ہو جائے گا. عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے مدینے کا حال تھا. ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری. ارباب ازا خدائی گورنمنٹ کچھ خاص لوگوں کو چنتی ہے. میں آپ کو آج کی رات کا مقصد بتا رہا ہوں کہ ہم کیوں جشن منا رہے ہیں. آج کیا ہوا تھا؟ خدائی گورنمنٹ کچھ خاص لوگوں کو چنتی ہے اور انہیں خاص عہدہ دیتی ہے اور وہ عہدے خدا خود دیتا ہے. بندوں میں اور خدا میں ایک خاص فرق یہ بھی ہے کہ بندے الیکشن کرتے ہیں, خدا الیکشن نہیں کرتا, خدا سلیکشن کرتا ہے. الیکشن اور سلیکشن کے لغوی معنی نکال کر دیکھیں گے, بات آپ کے سامنے ساری کھل جائے گی. الیکشن کا مطلب ہوتا ہے چھانٹنا, سلیکشن کا مطلب چھانٹنا نہیں ہوتا, سلیکشن کا مطلب ہوتا ہے چننا. بندوں میں اور خدا میں ایک خاص فرق یہ بھی ہے کہ جسے بندے چھانٹیں وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے, جسے وہ چنے وہ چنا ہوا ہوتا ہے. بات میری سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پھر جسے وہ چن لیتا ہے نا, جسے وہ چن لے اسے ایک خاص نشانی دیتا ہے, جس نشانی سے اس اللہ والے کا اللہ والا ہونا ثابت ہوتا ہے. اور ہر وہ نشانی جسے ہر اللہ والا اپنے ساتھ زمین پر لاتا ہے, ہر اس نشانی کو مذہب کی زبان میں معجزہ کہتے ہیں. اسد صاحب میرے سامنے آؤ ذرا, میرے مولا کے بڑے اچھے ذاکر. معجزے کا لغوی ڈکشنری کا معنی یہ بنتا ہے جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے. اور جب وہ ذات معجزہ دے کر چن کر اپنے بندے کو زمین پر بھیجتی ہے نا, تو پھر باقی دنیا والوں میں وہ بھی اعلان کر دیتا ہے, دنیا والوں یاد رکھنا جسے تم بناؤ گے اس میں تمہارا کمال ہوگا, جسے ہم بنائیں گے اس میں ہمارا کمال ہوگا. تم خاکی انسان ہو, تم ہاتھ کھلن تو ہاتھ چویون جے میں گل چنگی کرا, نہیں تو اور بکل مار کے بوے آئے توڑ دے, میرا کوئی گلا نہیں. وہ اعلان کر دیتا ہے تم خاکی ہو, تمہارا بنایا ہوا بھی خاکی ہوگا. ہم نور السماوات والارض ہیں, ہمارا بنایا ہوا نور ہی نور ہوگا. تم مشکلات میں پھنستے رہتے ہو, تمہارا بنایا ہوا بھی مشکلات میں پھنستا رہے گا. ہم حلال مشکلات ہیں, ہمارا بنایا ہوا احمد مختار اور مشکل کشا ہوگا. القصہ مختصر, دنیا والوں تمہیں بات ایسے ہی سمجھائے دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا, قصہ مختصر بات فقط اتنی ہے کہ جو تمہارے گھر سے آئے گا وہ تم جیسا ہوگا, اور جو ہمارے گھر سے آئے گا جو تمہارے گھر سے آئے گا وہ تم جیسا, جو ہمارے گھر سے آئے گا. جشن دی رات ہے, ایک گل کرنے آئے. میرے خیال ہے ممبر کوٹ کوٹ کے داد لین دا نہ ٹائم ہے تو نہ فائدہ وے, کم میں سارے ہوندے لیکن میں کردا نہیں. میں گل تو نہیں کرینا, پریوں پنچایت والا سونا ماحول ہے, جے گل اتنے ہی ضائع ہو گئی تو بات تہاڈی اپنی ڈیرے داری تے حرف ہے, میرا کچھ نہیں. دکھ راسی اس جوان تے جڑا مسکرا بھی نہ سکیا. تخلیقات ہیں دو, ایک کی بندے نے, ایک کی خدا نے. بندے نے اجتماعی طور پہ سب سے اچھی تخلیق کی, اس نے آئی فون 15 پرو میکس نکال دیا. اس ذات نے سب سے اچھی تخلیق کی, اس نے قرآن میں کہہ دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
سمجھ اس بات کی نہیں آتی جب انسان کی بنائی ہوئی چیز کو ہم جیسے انسان کی سینس اپروچ نہیں کر سکتی، تو یہ خاکی بندہ اٹھ کے اس کی آسن ترین تخلیق کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ مجھ جیسے تھے؟ جی جب انسان کی تخلیق سمجھ میں نہیں آتی تو خدا کی تخلیق کا مقابلہ، اس کی آسن ترین مخلوق، وہ خدا کی محبوب ترین ہستی، صدق و صفا جن کی کائنات ہے، علم یقین جن کا خزانہ ہے، صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر ہے، کتب آسمانی جن کی فضیلت کا غیر فانی مجموعہ ہے، خدا کی وہ محبوب ترین ہستی جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں، جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں لیکن ہم جیسا بنا کر بھیجا۔ اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے، ایسے ہم جیسے بنے، ایسے ہم جیسے بنے کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے۔ جشن سنن آئے ہو یا خبریں سنن آئے ہو کرنا، ہم جیسوں کو آج تک یہ شک پڑ گیا بھائی جان کہ وہ ہم جیسے تھے، نہ وہ عقلی اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ منصب کے اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ اعضاء کے اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ اشیاء کے اعتبار سے ہم جیسے، کسی حوالے سے ہم ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر دنیا کیوں کہتی یہ میرا ہاتھ ہے؟ ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا، میرا ہاتھ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے، اور میرے آقا کا ہاتھ وہ ہے کہ اگر اشارہ کرے تو درخت آ جاتے ہیں۔ میرا ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے، میرے آقا کا ہاتھ وہ ہے اشارہ کرے تو بادل پلٹ آئے۔ میرا ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے، میرے آقا کا ہاتھ وہ ہے اگر اشارہ کریں تو گو پلٹ کر آئے اور کلمہ پڑھے۔ میرے آقا کا ہاتھ وہ ہے کہ اگر اشارہ کریں تو مکے کے پتھر کلمہ پڑھے۔ اور یاد رکھے زمانہ میرے آقا کی ہلکی سی جنبش لب پر یہ درختوں کا آنا، یہ بادلوں کا پلٹنا یا پتھروں کا کلمہ پڑھنا، یہ کوئی میرے آقا کا معجزہ نہیں، یہ تو کملی والے کی ادائیں ہیں۔ یہ تو کملی والے کی ادائیں ہیں۔ جملہ میں روک کے بیٹھا ہوں، میں نے ابھی تک نہیں کہا، بالکل صحیح وقت پہ کہوں گا، اور میرے مولا نے کرم کیا، وقت آ گیا۔ مجھے بڑی شدت سے مرشدوں کا انتظار تھا، میرے مولا سلامت رکھیں۔ میں بڑے بہترین موقع پر انشاءاللہ اب جملہ دے رہا ہوں، اجازت لے کر حضور۔ یہ بادل پلٹانا، درخت بلانا، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ کملی والے کی ایک ادا ہے۔ اب وہ جملہ جو آپ کے لیے میں روک کے رکھ رہا تھا، جب سے شروع ہوا ابھی تک نہیں پڑھا، یہ معجزہ نہیں تھا، یہ ادا تھی کہ وادی ابو قبیس کے موقع پر لاکھوں دھڑکتے ہوئے مردہ دلوں کے سامنے ایک قلب مطمئن نے سب کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا تھا، کیا کہا؟ تم میری نبوت پر شک کرتے ہو، لو پھر میں اس چاند کو شک کرتا ہوں۔ تھوڑے سے ہاتھ کھول دیجئے گا پلیز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے وہ صدق و صفا جن کی کائنات، علم یقین جن کا خزانہ، صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر ہے، کتب آسمانی جن کی فضیلت کا غیر فانی مجموعہ ہے، خدا کی وہ محبوب ترین ہستی، خدا گواہ، جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں، جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں مگر ہم جیسا بنا کر بھیجا۔ اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے بنے کہ بیچارے ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے، حالانکہ نہ وہ عقلی اعتبار سے ہم جیسے بابا جی، نہ وہ منصب کے اعتبار سے، نہ اعضاء کے اعتبار سے، نہ وہ اشیاء، ان چاروں اعتبار سے میں میرے آقا جیسا نہیں ہو سکتا۔ اعتبار لاکھوں ہیں لیکن مجھ کم فہم کو پتہ ہی اتنا ہے۔ عقلی اعتبار آپ چاہیں صبح تک بات کریں، عقلی اعتبار سے نہیں، منصب کے اعتبار سے نہیں، اعضاء کے اعتبار سے نہیں، اشیاء کے اعتبار سے، بھائی ہم جیسے دکھتے تھے لیکن نہیں تھے۔ ہاتھ میرا بھی ہے، ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا۔ مجھے دیکھیے گا، یہ ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے، اور وہ ہاتھ اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔
یہ بال میرے بھی ہیں، زلفیں میرے آقا کی بھی تھیں. ہمارے بال بڑھتے بھی رہتے ہیں، گرتے بھی رہتے ہیں، کٹتے بھی رہتے ہیں. عمر کا ایسا حصہ ہوتا ہے یہ بال آنا بند بھی ہو جاتے ہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں مبارک وہ ہیں کہ اگر ہر کل اپنے تاج میں رکھے تو وہ درد سر سے شفا یاب ہو جاتا ہے. ایک بال اگر ابو صالح کے گھر میں رہے تو تمام رات فرشتے اس کے گھر کا طواف اور تسبیح کرتے ہیں. مسلمانوں کا بڑا معتبر سا ایک لیڈر اگر ایک بال اپنی ٹوپی میں رکھے تو ہر جنگ کا فاتح بن کے واپس لوٹتا ہے. سرکار سمجھ نہیں آئی علی عباس عسکری کو، یا رسول اللہ جب ایک بال کا یہ حال ہے تو پوری آل کا کیا حال ہے؟ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ مل کے نعرہ حیدری. جب ایک بال کا یہ حال ہے، ایک بال کا، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ جب ایک بال کا یہ حال ہے، احمد فراز کا ایک شعر میرے لبوں پر آ گیا. فرما گئے تھے کہ منتظر کب سے تحیر ہے تیری تقریر کا، بات کر تجھ پر گماں ہونے لگا تصویر کا. تھوڑا جب بولے آئے میرے سے اتھے بہ کہ نہ چوب رہے ہوئے آئے. ایک بال کا حضور یہ حال ہے تو جو پوری حال ہے. مجھے ذکر کی قسم میں صبح تک بھی سیرت النبی پڑھوں. الحمدللہ الحمدللہ. میں بہت چھوٹا ہوں، میرا چھوٹا منہ بڑی بات نہیں کر رہا، میرے مولا مجھے معاف کریں، میں تو آپ کا خاک پا بھی نہیں بنتا. لیکن ارباب ازا، ارباب دانش، ارباب ذوق، اہلیان جشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک جملہ ایسا لاڈلی روایت میرے دامن میں ہے ہی نہیں. اور بات کا پیرایا اتنا وسیع ہے کہ شیعہ کیا ہر کمیونٹی کا بندہ اس بات سے اتفاق کرے گا. یہ دانت میرے بھی ہیں، یہ آتے ہیں، گرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، آنا بند ہو جاتے ہیں. لیکن تاریخ کہتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک وہ ہیں کہ اگر رات کے وقت اندھیری کوٹڑی میں مسکرائیں تو کسی بی بی کو گم شدہ سوئی مل جاتی. ادھر میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، گم شدہ سوئی مل جاتی ہے. ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں، زلفیں ان کی زلفوں جیسی نہیں، دندان ان کے دندان جیسے نہیں. یہ میرے پاؤں ہیں، قدمین میرے آقا کے بھی تھے. جملہ کہہ رہا ہوں، یہ پاؤں اگر بے جا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین وہ ہیں کہ اگر کسی زمین سے مس ہو جائیں تو اس زمین کی قسمیں خدا اپنے قرآن میں کھاتا ہے. ارباب ازا 2023 کا زمانہ ہے، اب وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. معذرت کے ساتھ جیسے جیسے جدت آ رہی ہے، بڑی بڑی چیزیں اپنا وجود کھو رہی ہیں، تو کھوکھلی چیزوں کی ویلیو ہی کیا بچے گی جب اچھی اچھی چیزیں جہاں پر خدا کی قسم معدوم ہوتی جا رہی ہیں. یہ دیکھیے گا، لڑنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. ہم نے باب مدینۃ العلم کو ماننا ہے. ہم لوگوں نے بدتمیزی نہیں کرنی، ہم نے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑنا. ہم نے کسی کو تماچا، تھپڑ، کسی کے گریبان میں ہاتھ، کسی کو گالی نہیں دینی. محبتیں بانٹ بانٹ کر، خوشبوئیں بانٹ بانٹ کر اپنی بات کرنی ہے. جو بندے کہتے ہیں نا کہ میں حسین کے نانا جیسا ہوں، اس سے لڑنا نہیں ہے، اسے پیار سے پاس بٹھانا ہے، اسے سینے سے لگا کر ہاتھ باندھ کر فقط اتنی منت کرنی ہے. حضور جملہ سنیے گا، میرے قد سے بڑی بات ہے، اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں. کہیں ایسا نہ ہو میں یا کوئی سمجھ کے چپ رہنے والا محفل سے بھی حضور نہ رہیں. ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہنا ہے، حضور ہمارا لاہور سے ایک بھائی آیا تھا اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا تھا، حضور آپ کیسے میرے آقا جیسے ہو گئے؟ ارے آپ تو جوتے پہن کر مسجد میں نہیں جا سکتے، وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے. پیر نصیر الدین نصیر کے آپ کو دو مصرے سناتا ہوں، دو مصرے پیر نصیر الدین نصیر کے. بلکہ کل اتفاق سے ایک شعر ملا ہے مجھے سائیں جعفر الزمان کا، ان کا شعر حضور سنیے. فرماتے ہیں، سرکار کی زلفوں کو ہلانے لگے شبیر، اللہ کو ان زلفوں پہ پیار آنے لگا ہے، اور ملکوت بھی حیراں ہیں کہ جو کچھ نہیں کھاتا محبوب کی زلفوں کی قسم کھانے لگا. کتنا پیارا شعر ہے حسین بادشاہ کی طرف. ملکوت بھی حیران ہے کہ جو کچھ نہیں کھاتا، کچھ نہیں کھاتا محبوب کی زلفوں کی قسم. قسم کا پیر نصیر الدین نصیر نے دو مصرے پڑھے ہیں ذکر کی قسم. کل رات اٹک حسینیہ بارگاہ میں
میرے خیال سے محفل موقوف کرنا پڑ گئی، صورتحال کچھ ایسی بن گئی تھی اس ایک مصرے پر. میں اپنے دامن میں آپ لوگوں کی مسکراہٹ لینے آیا ہوں. میرے مولا جانتے ہیں میرا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، میں دعاؤں کا طلبگار ہوں. میں بڑی جلدی اگلے 3 سے 4 منٹ میں آپ کی زحمتیں بھی تمام کر رہا ہوں. ارباب اعظم مصرع لکھا ہے پیر نصیر الدین نصیر نے، ہے تو پوری ایسا کلام لیکن ان سے 2 مصرے اٹھائے ہیں، اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں. اب میں شیعہ فیملی کا ہو کر ساری زندگی بھی انہیں واہ واہ کروں نا تو شاید حق ادا نہیں ہوتا. فرماتے ہیں دنیا والوں اس بات کو چھوڑو کہ وہ نوری ہیں یا نہیں، وہ علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں، وہ حاضر و ناظر ہیں یا نہیں، وہ اولاد دیتے ہیں یا نہیں، وہ شفا دیتے ہیں یا نہیں، ان کے خزانے میں کمی ہے یا نہیں، وہ ابھی اس وقت ہماری مشکلات حل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آسمان سے بڑی بات کر گئے. فرماتے ہیں دنیا والوں یہ تمام چیزیں چھوڑو، بس اتنی بات یاد رکھنا، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو، وہ تیرے عیبوں کو. بلکہ مصرع بدل کے یوں کہتا ہوں، وہ محمد، ایک گھڑی تھی، وہ محمد کہ دیے جس نے شریعت کو اصول، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دیے جس نے شریعت کو اصول، جس کے پیروں سے کھلے وادی پرخار میں پھول، وہ کہ نبیوں کا نبی اور رسولوں کا رسول، عرش تک جاتی ہو جس ذات کی نالین کی دھول. عرش تک جاتی ہو جس ذات کی نالین کی. اب دھول کیا کرتی ہے آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت تو نہیں، شعر سنیے. عرش تک، حضور اپنے مجمع سے قیمت لے لیجیے، عرش تک جاتی ہو جس ذات کی نالین کی دھول. پھر شعر پڑھ رہا ہوں، گرد نالین محمد تھی سو ایسا نہ کیا، عرش کو اور بھی چمکا دیا میلا نہ کیا. ارباب اعضا 36 ہجری جمعہ کا دن، کوفے کی مسجد میں ممبر، اور ممبر پر میرے مولا علی علیہ السلام تشریف فرما. پوری تاریخ عرب بلکہ چشم انسانیت نے دیکھا کہ ایک ایسا بادشاہ جو نہ کسی یونیورسٹی میں گیا، نہ کسی لیب میں گیا، نہ اس نے کوئی ایکسپیریمنٹ کیے، نہ اس کے پاس کچھ ایسے آلات تھے، لیکن وہ ممبر پہ بیٹھا بیٹھا اعلان کر رہا تھا، دنیا والوں جو نہیں جانتے ہو وہ جان لو، اور جو جان گئے ہو وہ پہچان لو. ہم مشیہ کی حقیقتوں کو جانتے ہیں کیونکہ مدینۃ العلم نے باب العلم کو علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ دیتی ہے. اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ہم اعلان کیے دیتے ہیں، سلونی سلونی، جو چاہو پوچھو، جو چاہو مانگو. بیچ مجمع سے یہودی عالم کھڑا ہوا، اس نے پہلا سوال مولا علی علیہ السلام کے سامنے رکھا. سوال ڈھیر ہیں لیکن پہلے سوال پہ ہی آپ کو سلام کر جائیں گے. اس نے کہا یا علی، آپ کے آقا کی ایک حدیث میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کی کو بند کر دیجئے گا، میری سمجھ میں آپ کے آقا کی ایک حدیث نہیں آ رہی. علی فرماتے ہیں بندہ خدا، میں تو ممبر پہ بیٹھا ہی اس لیے ہوں کہ جو تیری سمجھ میں نہیں آ رہا وہ تو ہم سے پوچھے اور ہم تجھے عطا کریں. اس نے کہا سمجھ میں یہ نہیں، مجھے ذکر کی قسم کبھی زندگی نے وفا کی. آپ کو وہ علی سنائیں گے جو علی دشمنان علی نے لکھا ہے، آپ کو وہ علی نہیں سنائیں گے جو علی عاشقان علی نے لکھا ہے. ہم لوگوں نے علی امام پڑھے ہیں، جو علی دشمنان علی نے لکھا ہے وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا پیرایا اتنا وسیع ہے کہ علی علیہ السلام کے دشمن لکھ رہے ہیں کہ علی صرف شیعوں کے پیر نہیں ہیں، علی دنیا کے سب سے بڑے عالم بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، جج بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، استاد بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، جنگجو بھی ہیں. ہر حوالے سے ہر کوالٹی ایک ایک ٹائم پہ میرے مولا کے وجود میں ڈیویلپ رہی ہے. چاہے وہ میدان جنگ ہو، چاہے کوئی آ جائے سوال لے کر، چاہے وہ مسجد کوفہ کا ممبر ہو، چاہے وہ محراب عبادت ہو. لیکن اس وقت میرا یہ عنوان نہیں ہے، میں آپ کو عالم علی میں سے ایک صفت سنا رہا ہوں یا خطیب علی میں سے ایک صفت سنا رہا ہوں. اس نے اٹھ کے سوال کیا، آپ کے آقا فرما گئے تھے کنت نبی و آدم بین الماء والتین،
میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علی نبینا علیہ والصلاۃ والسلام پانی اور مٹی کے پروسیس میں تھے. تو یا علی میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی صرف تھے نہیں بلکہ نبی بھی تھے تو آپ کے آقا پھر رہتے کہاں تھے؟ علی علیہ السلام نے فرمایا سوال مکمل، اب جواب سن. علی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو خلق کیا. خلق کرنے کے بعد اس نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے. ان حجابوں میں سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو رکھا. علی فرماتے ہیں 1000 سال تک ایک حجاب میں میرے آقا کا نور اس ذات کی تسبیحیں کرتا رہا. علی فرماتے ہیں سب سے پہلے اس نے اپنے حبیب کے نور کو حجاب قدرت میں رکھا. حجاب قدرت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا. حجاب رحمت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا. حجاب عصمت کے بعد حجاب عزت میں رکھا. حجاب عزت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا. حجاب عظمت کے بعد حجاب منزلت میں رکھا. حجاب منزلت کے بعد حجاب صحانت میں رکھا. حجاب صحانت کے بعد حجاب اناب، میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھنے والے تشریف لے آئے. حجاب صحانت کے بعد حجاب انابت میں رکھا. حجاب انابت کے بعد حجاب صبر میں رکھا. حجاب صبر کے بعد حجاب مزید میں رکھا. حجاب مزید کے بعد حجاب حیا میں رکھا. حجاب حیا کے بعد حجاب رضا میں رکھا. علی فرماتے ہیں کسی حجاب میں میرے آقا کے نور نے سبحان ربی الاعلی پڑھا، کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا، کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا. علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابوں میں 1000 نوری سال تک، یہ آج کا آپ کا ہمارا سال نہیں، وہ نوری سال، وہ جسے انگریزی کی اصطلاح میں لائٹ ایئر بولتے ہیں. پڑھے لکھے جوان بابا جی میرے سامنے تشریف فرمائیں. وہ البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری E=mc²، جس میں روشنی کی رفتار 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر بنتی ہے. علی فرماتے ہیں اس حساب سے 1000 سال اور وہ نوری سال ایک حجاب میں میرے آقا کے نور نے گزارا. اور ایسے نہیں گزارا، اس ذات کی تسبیحیں ہوتی رہیں. علی فرماتے ہیں نور باہر آیا تسبیحیں کر کے. 20 حجابوں سے جب باہر آیا تو خدا نے اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھا. خدا نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھنا شروع کیا، خطاب دینے شروع کیے. وہ دیکھتا بھی گیا، وہ فرماتا بھی گیا تو ہی خلق اول ہے، تو ہی خلق اول ہے، تو ہی ختم الرسول ہے، تو ہی سید الانبیاء ہے، تو ہی محسن کائنات ہے، تو ہی سرور عالم ہے، تو ہی رحمت للعالمین ہے. علی فرماتے ہیں اوپر سے خطاب آ رہے تھے. خطاب سن کے میرے آقا کا نور شکرانے کے نفل ادا کر رہا تھا. علی فرماتے ہیں یہ وہ لطف بھرا وقت تھا. خطاب آ رہے تھے، سجدے جا رہے تھے. خطاب آ رہے تھے، سجدے مک گئی ہے میری نوکری، سجدے جا رہے تھے. علی فرماتے ہیں خدا نے خطاب تمام کیے. یہاں میرے آقا کے نور نے آخری سجدے سے سر اٹھایا. اب یہ وہ وقت تھا جب کچھ نہیں ہوا. خدا بس دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا. ناراض نہ ہوئیے گا، بندہ جشن کی ابتدا میں کہہ رہا ہوں بھائی حضور ہے جو ذاکر کی جج کرنا کون سی بڑی بات ہوتی ہے، عبادت سمجھ کے سنیے گا. دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا. علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. علی فرماتے ہیں یہ وہ وقت تھا جب بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی محسوس ہوئی. ایک عمل ہے، گرمی محسوس ہونے کی دیر تھی، اس وقت پسینہ آیا. اب الازہر یونیورسٹی اہل سنت نے مانا، حوزہ علمیہ نجف تک شیعہ برادری، لکھنؤ تک کے علماء نے مانا کہ وہ جو عرق آیا اس کے قطرات کی تعداد تھی 1,23,999. اب میں آپ کو بتاتا ہوں عشق ہوتا کیا ہے. بابا ریاض سے جی رتوال والے خدا غری کی رحمت کرے، حضور انہوں نے اس سے زیادہ آسان اور پیاری ڈیفینیشن ہو ہی نہیں سکتی عشق کی. فرماتے ہیں عشق کی ڈیفینیشن بس اتنی ہے، عشق وہ ہے جو خدا نے یا ان سے کیا یا انہوں نے اس سے کیا، اس کے علاوہ نہ کسی سے ہو پایا، نہ کوئی کر سکا، نہ کسی کے بس کی بات تھی. سمپل میں آپ کو عشق کی ایک ادنا سی مثال دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا میرے عشق کا پسینہ. اب یہ دیکھیے اسے عشق کہتے، یہ پسینہ ہے میرے عشق کا، یہ ضائع نہ ہو جائے. ان قطرات کو اکٹھا کر کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی بناتے ہیں. اب علی فرماتے ہیں آدم صفی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، موسیٰ کلیم اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، ابراہیم خلیل اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، اسماعیل ذبیح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، عیسیٰ روح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے. میں تھوڑی دعا دے مانتے ایک گل کر دپیاں، علماء عرفاء ادبا خطبا شعراء، ان 5 طبقوں سے علی عباس عسکری ایک چھوٹا سا سوال کر کے جا رہا ہے. پورے ملک اس تھوڑی پریوں پنچایت مشہور ہے، بڑے بڑے مقدمے میرے بزرگ اتنے بہ کے وہ کہندے حسن میں ایک مقدمہ لے کے آیا، میں ذرا دی ونڈ کر دیو. جو جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے ان کے نام کیسے اٹھائے جاتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح
آخر تک ہاتھ اٹھے تو داد ہے ورنہ کوئی نہ بولے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور تیرے پاس سوچنے کا وقت بھی نہیں. ارے جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے بھئی وہ تو علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو رسول کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے ہوتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ مل کے نعرہ حیدری. میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو ایسی ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے. بآواز بلند صلوات.